رحمان مختصر بات کروں گا۔ سورہ الانعام کی 141 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے، ایسی چیزوں کے جن کو چھتوں پر چڑھایا جاتا ہے اور ایسے بھی جو چھتوں پر نہیں چڑھائے جاتے۔ چھتوں پر چڑھائے جانے سے مراد انگور یا بیل توری یا کریلے کی بیلیں، یہ چھتوں پر چڑھائی جاتی ہیں، اور دوسرے جو خربوزہ، تربوز، کھیرے، اس طرح کی چیزیں جو جن کی بیلیں ہوتی ہیں لیکن وہ چھتوں پر نہیں چڑھائی جاتی، اور کھجور کے درخت اور مختلف قسم کی فصلیں جن کے پھل مختلف ہیں، انار اور زیتون کے درخت۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے پروردگار نے کہا کہ جب یہ فصلیں اور یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھل کھاؤ بھی، اور ان میں سے اللہ رب العالمین کا حق بھی ادا کرو۔ جب ان کو تم پھلوں کو چنو، فصلوں کو کاٹو، تو ان میں سے اللہ کا حق ادا کرو۔ اللہ کا حق میرے بھائیوں وہ ہے عشر۔ عشر کے چند بڑے بڑے مسائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین کی ہر پیداوار، خواہ وہ غلے کی شکل میں ہے، خواہ سبزیوں کی شکل میں ہے، خواہ پھلوں کی شکل میں ہے، خواہ کوئی کسی چیز کسی صورت میں ہے، زمین کی ہر پیداوار جو بندہ زمین سے حاصل کرتا ہے، اس میں سے کٹائی کے دن، اس فصل کی کٹائی کے دن اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس آیت میں، اور یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا جن میں انار بھی ہیں، جن میں زیتون کا پھل بھی ہے، جن میں کھجور کے درخت بھی ہیں، جن میں وہ بیلیں بھی ہیں جن کو چھتوں پر چڑھایا جاتا ہے، اور وہ بھی ہیں جو زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور جن میں درخت بھی ہیں جو اپنے جڑوں سے پانی زمین سے حاصل کرتے ہیں۔ سب میں سے اللہ رب العالمین کا حق دینا ہے، کوئی فصل اللہ رب العالمین نے اس سے مستثنا نہیں کی۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 268 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ وَأَنفِقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو تم کماتے ہو اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے نا، زمین سے پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی تمہیں زمین سے حاصل ہوا ہے اس میں سے اللہ کا حق دو۔ تو یہ آیت بھی عام ہے کہ ہر پیداوار میں سے عشر ادا کرنا فرض ہے مسلمان پر۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سقطہ السماء والعیون او کان عثاریا العشر وما سقی بالندح فنصف العشر، جس کو آسمان پانی پلائے جس فصل کو، یا جس فصل کو چشمے پانی پلائیں، یا ایسی فصل جو بذات خود اپنی جڑوں سے زمین سے پانی چوس کر تیار ہو، ایسی فصل جو انسان نے حاصل کی ہے اس میں سے
عشر 10واں حصہ یہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، وہ رب کا حصہ نکالنا ہے۔ وما سقیا بالنضح فنصف العشر، اور جس کو پانی کھینچ کر ٹیوب ویل کے ذریعے، راہٹ کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے لاد کر لا کر جس زمین کو، جس فصل کو سیراب کیا گیا ہے، جس میں پانی کی آپ کو بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑی ہے، اس میں سے نصف العشر ادا کرنا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی عام ہے کہ ہر پیداوار جو زمین سے حاصل ہوتی ہے مسلمان کو، اس میں سے اس نے عشر ادا کرنا ہے۔ بعض لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ سبزیوں میں عشر نہیں ہے، سبزیوں میں نہیں ہے عشر، اور اس کے لیے ایک دلیل پیش کرتے ہیں ترمذی کی حدیث کہ لیس فیہا شیء یا لیس فی الخضروات صدقۃ، سبزیوں میں عشر نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ سبزیوں میں عشر اور زکوٰۃ نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پیش کر کے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سبزیاں مستثنیٰ ہیں، مگر میرے بھائیوں یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے حسن بن عمارہ، یہ راوی ضعیف ہے۔ اس راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، اور کسی ضعیف روایت سے قرآن مجید کے عموم کو اور صحیح احادیث کے عموم کو خاص نہیں کیا جا سکتا۔ بعض علماء ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہتے ہیں عشر صرف زمین کی 4 پیداواروں پر ہے، باقی کسی چیز پر عشر نہیں ہے۔ گندم، جو اور کھجور اور منقع، وہ کہتے ہیں 4 چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر عشر فرض نہیں ہے مسلمان پر۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ انہوں نے یہ رائے بعض احادیث کی بنا پر اختیار کی ہے جن احادیث میں صرف ان 4 چیزوں کا نام بیان ہوا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری روایتیں جن میں ان 4 چیزوں کا نام آیا ہے یا مرسل ہیں یا منقطع ہیں اور یا انتہائی قسم کی ضعیف ہیں جو قابل احتجاج نہیں ہو سکتی۔ مرسل روایت بھی ضعیف ہوتی ہے، منقطع بھی ضعیف ہوتی ہے، اور جس کے راوی ثقہ نہ ہو وہ روایت بھی ضعیف ہوتی ہے، بے شک وہ مرفوع ہو۔ تو کوئی ایک روایت بھی اس معنی کی اور اس مفہوم کی صحیح سند کے ساتھ حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے جس میں صرف 4 چیزوں پر عشر دینے کا اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول نے کہا ہو، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث کا عموم ان کا تقاضا ہے کہ ہر پیداوار، چاہے وہ چارے کی شکل میں آپ نے حاصل کی ہے، چاہے وہ آپ نے جو ہے نا وہ گنے کی شکل میں حاصل کی ہے، کوئی بھی شکل ہے، جو بھی پیداوار آپ حاصل کرتے ہیں اس میں سے اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ کتنا ہو جائے پیداوار، کتنی پیداوار ہو جائے تو پھر عشر ادا کیا جاتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیداوار کے نصاب کو مقرر فرمایا ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم اگر پیداوار ہو تو اس میں سے عشر نہیں ہے۔ 5 وسق ہو جائے پیداوار زمین کی یا 5 وسق سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس میں سے عشر دینا ہے۔ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ 1 سا یہ تقریباً 2100 گرام کا ہوتا ہے جو صحیح وزن ہے۔ 60 سا اگر 5 وسق ہوں، 60 سا ہوں تو 300 سا بنتے ہیں، اور 300 سا کے جو آج کل کا پیمانہ ہے تقریباً 15 من 30 کلو وزن بنتا ہے۔ 15 من 30 کلو۔ اگر
گندم یا سبزی یا پھل یا کوئی بھی فصل وہ 15 من 30 کلو کے وزن کو پہنچ گئی ہے تو عشر فرض ہو گیا ہے۔ اور اگر وہ 15 من 30 کلو سے کم پیداوار ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسقوں سے جو کم فصل ہے اس میں عشر نہیں ہے۔ 5 وسقوں سے عشر شروع ہوتا ہے، 15 من 30 کلو سے۔ اب عشر دینا کتنا ہے؟ اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک وہ پیداوار ہے جو آپ نے ایسی زمین سے حاصل کی ہے جو برساتی زمین ہے یا نہری زمین ہے جو چشموں سے سیراب ہوتی ہے، یا ایسی فصل ہے جو بذات خود زمین سے پانی اپنی جڑوں کے ساتھ حاصل کر کے تیار ہوتی ہے، اس میں سے 10واں حصہ دینا فرض ہے۔ اور ایسی فصل جو آپ نے ٹیوب ویل چلا کر، پانی خرید کر یا پانی راہٹ کے ذریعے کھینچ کر یا اونٹوں پر لاد کر دور سے پانی لا کر زمین کو پلایا ہے اور اس سے اپنے پیداوار حاصل کی ہے، اس میں سے اللہ رب العالمین نے عشر کو آدھا کر دیا ہے۔ عشر کا معنی 10واں حصہ ہوتا ہے۔ تو جس میں آپ کو پانی کی بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑی ہے اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہے پانی کی وجہ سے، اس میں عشر آدھا ہو گیا، 10ویں حصے کی بجائے 20واں حصہ ہو گیا۔ یہ جو عشر اللہ رب العالمین نے ادا کیا ہے، پروردگار کو علم تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس اپنی زمینیں نہیں ہوں گی، وہ ٹھیکے پر لے کر زمینیں کاشت کریں گے۔ اور یہ بھی رب العالمین کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں زمین سے پیداوار حاصل کرنے پر کھادیں ڈالنی پڑیں گی، سپرے وغیرہ کرنی پڑے گی، دوائیاں چھڑکنی پڑے گی، ان پر بہت زیادہ اخراجات اٹھیں گے، کٹائی اور گہائی کے اخراجات بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ علم تھا نا اللہ کو، وہ علام الغیوب ہے۔ تو پروردگار نے ان اخراجات کا لحاظ کر کے عشر کم نہیں کیا، پانی کی وجہ سے عشر کو آدھا کر دیا ہے، پانی کی مشقت کی وجہ سے۔ اگر ان کا بھی لحاظ ہوتا تو اللہ رب العالمین ان کے ذریعے بھی عشر کو ادا کر دیتے۔ بہت سے ہمارے معاشرے میں اہل علم وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ٹھیکیدار جس نے زمین ٹھیکے پر لے کر کاشت کی ہے وہ پہلے ٹھیکہ نکالے گا پیداوار میں سے، بعد میں عشر ادا کرے گا، اور جس کی اپنی زمین ہے جو اس پر اخراجات آئے ہیں سپرے وغیرہ کے، کھادوں وغیرہ کے، کٹائی گہائی وغیرہ کے، وہ اخراجات پہلے الگ کرنے ہیں پھر عشر دینا ہے۔ یہ بات میرے بھائیو درست، یہ مسئلہ درست نہیں ہے، کچھ نہیں نکالنا۔ جب اللہ رب العالمین نے باقی اخراجات علم ہونے کے باوجود، ٹھیکہ علم ہونے کے باوجود منہا نہیں کیا تو مولوی صاحب کون ہوتے ہیں وہ منہا کرنے والے؟ ہمیں کس نے حق دیا؟ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فصل میں سے عشر نکالیں گے نا 10واں حصہ یا 20واں حصہ، تو فصل میں کمی نہیں آئے گی، کم نہیں ہوگی فصل، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو بھی تم خرچ کرو گے نا اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کی جگہ پر خلیفہ بنا دے گا، تمہاری وہ تجوری خالی رہنے نہیں دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما نقصت صدقۃ من مال، عشر دینے سے فصل کم ہوتی نہیں، بندے کا زکوٰۃ دینے سے مال تھوڑا ہوتا نہیں، بڑھ جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، بندہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین بھی خوش ہو جاتا ہے، معاشرے کے مستحقین افراد کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، بہت سارے فوائد ہیں اس کے۔ اس لیے عشر اور زکوٰۃ کے ادا کرنے میں بخل اور کنجوسی کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ عشر کے چند بڑے بڑے مسائل
اس آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ اگلی آیت ہے 160 نمبر آیت سورہ الانعام کی، قرآن ہے 160 نمبر آیت نکال کے دینا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنا فضل اپنے بندوں پر، امت محمد پر اپنا فضل بیان کیا ہے اور اپنا عدل بیان کیا ہے۔ فضل یہ بیان کیا ہے کہ بندہ ایک نیکی کے اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے، اس نے دل میں ارادہ کیا کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، اور اس نے وہ کام نہیں کر سکا۔ ایک نیکی اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں، بے شک اس سے وہ نیکی کا کام نہیں نہ ہوا، اس کے ارادے کی وجہ سے ایک نیکی درج ہو گئی۔ اور اگر اس نے نیکی کے کام کا ارادہ کیا پھر نیکی کا کام کر لیا تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور 700 گنا سے اتنے گنوں تک جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہو سکتا، پروردگار اتنا اجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نیکی کرنے پر عطا فرماتے ہیں۔ جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اجر پروردگار ادا کرتے چلے جائیں گے۔ نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیکی نہیں ہوئی، ایک اجر مل گیا۔ وہ نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر لی، 10 گنا سے 700 گنا، 1400 گنا، 2800 گنا، 5600 گنا، اور اتنے گنے جن کا کوئی حساب نہیں، اتنا اجر پروردگار عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کی امت پر کیا۔ پہلی امتوں میں سے کسی امت کو یہ شرف ملا ہی نہیں تھا۔ اور عدل اللہ کا کیا ہے؟ عدل دیکھیں، اگر بندہ برائی کا، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کیا گناہ کرنے کا دل میں، اور پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ پر عمل نہیں کیا، ارادہ چھوڑ دیا، تو پروردگار اس پر بھی ایک نیکی بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر گناہ کر بیٹھے، ارادہ کیا تھا چھوڑا نہیں، گناہ کر لیا، تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، 700 اور 1400 اور 2800 تک نہیں لکھے جاتے، صرف ایک گناہ لکھتا ہے رب العالمین۔ تو یہ بات یہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی اچھا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے، اور 10 گنا سے اتنے گنوں تک اجر فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اور جو برائی کرے گا اس کو صرف اس برائی کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اس سے زیادہ اللہ سزا نہیں دے گا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تیسری آیت ہے سورہ اعراف کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس میں پروردگار نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، حاملین قرآن کو، اس چیز کی اتباع کا حکم دیا ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز کی اور ہر شخصیت کی اتباع سے منع فرما دی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع صرف اس کی ہے جو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، اور جو اللہ نے اتارا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ جو رب نے اتارا ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ ہے قرآن، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امام الانبیاء کی حدیث۔ دونوں اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں، دونوں اللہ کی وحی ہیں، اور انہی دونوں چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اسلام کی اتباع
ہر مسلمان ہر کلمہ پڑھنے والے پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی وحی کی جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس کی اتباع کرے، اپنی زندگی کا ہر مسئلہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اخذ کرے، اس کے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استنباط کرے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی ایک شخص، کسی ایک امام، اس کی ہر بات کو اپنے لیے ماننا لازم، فرض اور ضروری سمجھ لیتا ہے تو وہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء کے اندر آئے گا۔ اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، میں ایک امام کی تقلید کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ ہر قول اسی امام کا ماننا ہے، تو یہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء بن جائے گا، جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے اور مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ سارے ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہمارے امام ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہر ایک کی بات جو اللہ کے قرآن کے محمد الرسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے ہمارے سر آنکھوں پر، اور ان میں سے کسی کی بات اگر قرآن و سنت کے منافی ہے تو اس کے ماننے کا کوئی بھی مکلف نہیں، نہ اللہ کی طرف سے، نہ رسول اللہ کی طرف سے، اور نہ ان ائمہ رحمت اللہ علیہم میں سے کسی امام کی طرف سے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا بھئی اگر ہماری بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو ہماری بات نہیں لینی، وہ بات لینی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ یہ کہا کرتے تھے ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی۔ یہ ائمہ اربع جن کو ہم کہتے ہیں چاروں امام برحق، اور پھر صرف ایک امام کی تقلید ہی اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، دوسرے امام سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس سے روکا ہے، وہ عمل ہو رہا ہے۔ تو مسلمان کو اس چیز کی اتباع کرنی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اور وہ قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔ قرآن بھی قیامت تک محفوظ ہے اور حدیث اور سنت بھی قیامت تک محفوظ ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن اور سنت میں کوئی ایسا مسئلہ زندگی کا قیامت تک پیدا ہونے والا چھوڑا ہی نہیں جس کی رہنمائی قرآن یا حدیث میں موجود نہ ہو، یا تو صریح لفظوں میں موجود ہوگی، اگر صریح لفظوں میں موجود نہیں ہے تو قرآن اور سنت کے کسی نہ کسی نص میں اس کی طرف اشارہ ضرور بھی ضرور ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اشارہ بھی عام بندوں کو پتہ چل جائے، اگر عام بندے کو اشارے کا پتہ نہیں چلتا تو وہ کسی بڑے عالم سے سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ اس حکم کی دلیل قرآن میں یا سنت میں کہاں ہے۔ کوئی مسئلہ قیامت تک ایسا پیدا نہیں ہوگا جس کا اشارہ یا جس کا حکم کتاب و سنت سے آپ کو نہ مل سکتا ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو مکمل دین قرار دیا ہے، الیوم اکملت لکم۔ بھئی وہ کیسا مکمل ہوگا جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی سے قاصر ہو، جس میں ان کی ضروریات ملتی نہ ہو، اس کو مکمل کہا جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جب کہہ دیا یہ مکمل ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں اب کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسئلے کا حل اللہ کا قرآن دے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دے گا۔ عام بندے کو نہیں پتہ چلتا، اس کو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا پان